أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آپ حضرات چونکہ روزانہ درسگاہ میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں اور آج آپ کی مجلس سبق کی نہیں ہے بلکہ سیر و سیاحت کی، تو اس لیے میں بڑی مختصر سی گفتگو کروں گا تاکہ آپ کا ذہن ہے کہ آپ یہاں سیر کرنے، کھانے پینے، بھاگنے دوڑنے کے لیے آئیں. اگر بیان لمبا ہوگا تو آپ نے روزانہ سبق پڑھتے ہیں، آج میرے سبق شروع ہو گئے، اس لیے میں لمبی گفتگو نہیں کروں گا، بڑی تھوڑی سی بات کروں گا. آپ تمام توجہ سے بات سمجھیں اور دو تین باتیں ذہن نشین فرما لیں. آپ ایک بات یہ سمجھیں کہ ہم انسان ہیں، اور دوسری بات یہ سمجھیں کہ مسلمان ہیں، اور تیسری یہ سمجھیں کہ مسلمان بھی عام نہیں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. یہ بات میں نے کیوں عرض کی ہے؟ ہم چونکہ انسان ہیں تو ہماری انسانی ضرورتیں تقاضے ہیں، اور ایک انسان وہ ہے جو مسلمان نہیں ہے، کافر ہے، اس کی بھی ضرورتیں ہیں. ایک انسان مسلمان ہے، اس کی بھی ضرورتیں ہیں. بحیثیت انسان مسلمان ہو یا کافر، بعض ضرورتیں سب کی مشترک ہیں. مثلا لباس ہر انسان کی ضرورت ہے، مسلمان ہو یا کافر. رہائش ہر مسلمان کی ضرورت ہے، مسلمان ہو یا کافر. تعلیم تقریباً ہر مسلمان کی ضرورت ہے، مسلمان ہو یا کافر. اب یہ ہر مسلمان کی ضرورت ہے، لباس کی ضرورت ہے، رہائش کی ضرورت ہے اور خوراک کی ضرورت ہے. زندہ رہنے کے لیے بحیثیت انسان ہر ایک کی یہ تین ضرورتیں ہیں. آدمی کا لباس، پوشاک، خوراک، اور یہ بنیادی ضرورتیں آدمی کی. سوال یہ ہے کہ ہم نے ان ضرورتوں کو بحیثیت انسان پورا کرنا ہے یا بحیثیت مسلمان پورا کرنا ہے؟ بس اس چھوٹے سے نقطے کو آپ ذہن نشین فرما لیں. لباس ہر کسی نے پہننا ہے، لیکن ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ ہم انسان ہیں، لباس تو پہننا ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم نے لباس پہننا ہے، لہذا ہم لباس بھی پہنیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا خیال بھی رکھیں. مصنون لباس کسے کہتے ہیں؟ اس کی تشریح ذہن میں رکھ لیں تاکہ آپ کو الجھن نہ ہو، ورنہ آدمی بس اوقات ان ممالک میں ٹینشن کا شکار ہوتا ہے کہ مصنون لباس پتہ نہیں کون سا ہوتا ہے. مصنون لباس کے لیے تین شرطیں ہیں. نمبر 1، ٹخنوں سے نیچے نہ ہو، ٹخنے چھپے نہ ہوں، یہ ذہن میں رکھنا. اور ٹخنے چھپنے کے لیے بھی دو شرطیں ہیں. میں بعض باتیں تو کہتا ہوں کہ بچوں کو سمجھ نہیں آئے گی، لیکن علماء کا فائدہ ہو جائے گا، اس لیے بعض باتیں میں ذرا وضعی بھی عرض کر دیتا ہوں. ٹخنا ننگا رکھنا ضروری ہے، لیکن اس کے لیے دو شرطیں ہیں. نمبر 1 قائمہ، نمبر 2 نازلہ. نمبر 1 آدمی کھڑا ہو اور نمبر 2 کپڑا اوپر سے نیچے آئے. اگر یہ دو شرطیں نہ ہوں تو نقصان کیا ہوگا؟ ابھی چند دن قبل ایک ویڈیو آئی ہے نیٹ کے اوپر، اور گفتگو اس پہ ہو رہی تھی کہ اپنی پینٹ یا شلوار کو فولڈ کریں تو ٹھیک ہے یا ٹخنوں سے نیچے کریں تو ٹھیک ہے. مذہبی سکالر تھا، اس کی رائے یہ تھی کہ ٹخنوں سے نیچے کرنا مکروہ ہے اور فولڈ کرنا یہ حرام ہے. یہ اس کی رائے. اس پر وہ رد کر رہا تھا کہ نہیں، اگر آپ کی پینٹ لمبی ہو، ٹخنے چھپاتی ہو تو آپ فولڈ نہ کریں، ٹخنے ڈھکے رہنے دیں. تو اب ظاہر عام بندہ بڑا سے متاثر ہوتا ہے اور اس رائے کو بڑی ترجیح بھی دیتا ہے. میں رضا رحیم یار خان کے ساتھ ایک ساتھی امریکہ سے آئے، تو انہوں نے کہ شاید نام سنا ہوگا، تھا بھی اس مولانا صاحب کے مسئلہ کے. ہمارے میزبان ان کو بلایا بھی، مولانا صاحب ہمارے ہیں تو آپ آ کے مل لو، ملنے کے لیے. انہوں نے کہا جی میں نے ایک بات پوچھنی ہے، یہی مسئلہ اسے چھیڑ دیا. میں نے کہا شلوار ٹخنے چھپانا حرام ہے، اس پر تو ہمارے پاس صریح حدیث ہے، ما صلی من الکعبین من الازار فمن النار، کہ جو حصہ ٹخنوں ساتھ چھپا ہو پاجامے یا شلوار یا کسی ذریعے وہ جہنم میں جائے گا. اور جہنم کی وعید صرف مکروہ پہ نہیں آتی، حرام پہ آتی ہے. جب وہ صرف مکروہ کہتے ہیں تو مراد حرام بھی ہوتا ہے. خیر، جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں، اب اس مذہبی اسکالر نے 2 اشکال کیے نیٹ کے اوپر. اس نے کہا اگر ٹخنوں سے نیچے شلوار رکھنی حرام ہے تو جراب پہن دے، ٹخنا تو چھپ جاتا ہے. چادر لیتے ہیں، ٹخنا تو چھپ جاتا ہے.
تو حرام ہے، پھر چلو پھر جراب بھی جائز نہیں ہونی چاہیے۔ اب دیکھو نا عام بندے کے ذہن میں کتنی دلیل لگتی ہے، بڑی وزری بات کی ہے۔ تو مجھ سے وہی اس امریکہ سے آیات بھی سوال کیے، میں نے کہا یہ مذہبی اسکالر ہیں لیکن مذہب کی تعلیم ان کے پاس نہیں ہے۔ مجھے کہتے ہیں کیا مطلب؟ میں نے کہا جب ہم کہتے ہیں ٹخنا چھپانا حرام ہے، اس کے لیے لباس کے اندر ضروری ہے کہ قائماً بندہ کھڑا ہو، نمبر 2 نازلاً لباس کو اوپر سے نیچے ہو۔ اب دیکھیں آپ بیٹھے ہیں ٹخنے چھپے ہوئے، اب حرام نہیں۔ اگر شلوار نیچے کر لیں، آپ چادر اوپر لے لیں، حرام نہیں۔ شرط ہے کہ شلوار ٹانگ سیدھی ہو، آدمی کھڑا ہو۔ رکوع میں بھی ٹانگ سیدھی ہوتی ہے، آدمی تو جھک جاتا ہے لیکن ٹانگ قائماً کی پوزیشن میں ہوتی ہے۔ نمبر 2 میں نے کہا نازلاً کپڑا اوپر سے نیچے ہو، اور یہ جراب اوپر سے نیچے نہیں، نیچے سے اوپر آتی ہے، اس لیے یہ اس مد کے اندر آتا ہی نہیں۔ اس کو بہت تعجب ہوا، مجھے کہتے ہیں آپ اس کا جواب دیں۔ میں نے کہا ہر بندے کا جواب دے کہ اس کی ویلیو بنانا ضروری نہیں ہوتی۔ میں نے مسئلہ کو سمجھا دی، طرح کافی وہ خوش ہوگا کہ میرا جواب آیا، پھر وہ جواب الجواب ریکارڈ کرایا گیا تو لوگ کہیں گے کہ اس کے مقابلے میں ایک اور آ گیا۔ خیر میں سمجھا رہا تھا کہ مصنون لباس کی تعریف یاد رکھیں۔ نمبر 1 وہ لباس ٹخنا نہ چھپائے مرد کے لیے۔ نمبر 2 اتنا ٹائٹ نہ ہو کہ جس سے اعضاء محسوس ہوں آدمی کے جسم میں۔ نمبر 3 وہ کفار یا فساق کا شعار نہ ہو۔ بس یہ 3 علامتیں ہوں تو لباس مصنون ہی شمار ہوتا ہے۔ اب بتاؤ یہ لباس تو ہر علاقے میں پہننا بہت آسان ہے، کوئی مشکل تو ہے نہیں۔ تو لباس ہم نے پہننا ہے، ہماری ضرورت ہے، لیکن چونکہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے نبی پاک نے لباس کیسا پہنا۔ رات ہم ایک دعوت میں تھے، مفتی اشرف صاحب بھی جو میرے بھائی طرف تشریف فرما تھے، سائل ہمارے دائیں طرف تھا، پگڑی پر اس نے سوال کیا تو وہ اپنے خیال سے سمجھتے ہیں کہ ہمارا بہت نالج ہے۔ وہ کہہ رہا تھا یہ جو پگڑی ہے یہ عربوں کے ماحول کی وجہ سے ہے، وہاں کچھ موسمی اثرات ایسے ہیں کہ پگڑی سے گرمی سے بندہ بچتا ہے، فلاں فلاں چیزیں، اور ممکن ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ مڈل ایسٹ اور فلاں فلاں علاقے میں ہوتے شاید پگڑی نہ پہنتے۔ تو میں نے کہا بات تو آپ کی ٹھیک ہے، یہاں تک بات ٹھیک ہے پگڑی نہ پہنتے، لیکن ننگے رہتے یہ ٹھیک نہیں۔ اس لیے ہم پگڑی نہیں کہتے باندھو، چاہے پگڑی چاہے ٹوپی، لیکن سر ڈھانک کے رکھنا ہے۔ اب چونکہ تو ماحول ایسا تھا کہ لمبی بات میں کر نہیں سکتا تھا، میں آپ کو بات سمجھاتا ہوں۔ دنیا میں آپ نے کوئی جانور دیکھا ہے جو ننگے سر رہتے ہیں؟ سارے جانور ننگے سر رہتے ہیں؟ آپ خاموش ہو گئے، پتہ نہیں بڑا میں پال ہو رہے ہیں، ہر جانور ہی ننگے سر رہتا ہے۔ اب اگر میں آپ سے پوچھوں دنیا میں کوئی ایسا جانور دیکھا ہے جو ٹوپی یا پگڑی پہنتا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے نا۔ معلوم ہوا کہ سر کو ڈھانپنا یہ جانور کا کام نہیں، تو پھر سر کون ڈھانپے گا؟ انسان۔ اب ہم نے سمجھنا ہے کہ ہم انسان ہیں یا جانور۔ میں نے اس لیے کہا کہ ہم انسان ہیں، ہماری لباس ضرورت ہے، لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پیغمبر کا لباس کیسا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں احادیث میں ہمارے علم میں ایسے کوئی ابواب نہیں ہے کہ محدثین نے باب کے ہمیں حضور کے ننگے سر رہنے کا بیان۔ یہ ہے باب ما جاء فی امامت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسی احادیث تو ملتی ہیں کہ حضور پاک کا امامے کا رنگ کیسا تھا، ایسی حدیثیں نہیں ملتی حضور ننگے سر رہتے تو پھر کیسے لگتے تھے۔ تو صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کے نقشے کھینچے ہیں، اس میں پگڑیوں کا ذکر ہے، ننگے سروں کا ذکر نہیں ہے۔ میں یہ بات سمجھا رہا تھا کہ ہم لباس ہماری ضرورت ہے، لیکن لباس ایسا پہننا ہے کہ جو مسلمان ہو۔ نمبر 2 خوراک ہماری ضرورت ہے بحیثیت انسان، لیکن ہم نے دیکھنا ہے کہ خوراک حلال ہے یا حرام۔ حرام کھانے سے بہتر ہے کچھ دور بھوکا، بہتر ہے کچھ لوگ بھوکا رہ لیں، کچھ دن پیاسا رہ لیں، کچھ مشقت برداشت کر لیں، یہ بہتر ہے جتنی برداشت کر سکیں، لیکن حرام سے بچنا چاہیے۔ کیوں؟ اب ایک ہے خوراک کھانی ہے کون سی، دوسرا ہے کہ خوراک کھانی ہے کیسے۔ میں اس پر آپ سے ایک سوال کرنے لگا ہوں۔ دنیا میں آپ نے جو جانور دیکھے ہو نا، تو جانوروں کا اسٹائل ہے، ان کی ترتیب ہے، جانور بیٹھا ہوگا اور جب کوئی کسان چارہ لاتا ہے تو جانور اٹھ کے دوڑتا ہے اور چارے پر شروع ہو جاتا ہے، وہ وہاں سے چارہ لے کر واپس بیٹھتا نہیں ہے۔ کوئی آپ نے ایسا جانور دیکھا ہو کہ بیٹھا ہو اور آپ اس کے لیے کھانا لائیں اور وہ اٹھ کے بعد کھانا لے اور پھر آ کر بیٹھ گئے؟ جانور دیکھا؟ جانور کیا کرتا ہے، جانور بیٹھے ہوں گے، ادھر چارہ ہوگا، وہ دوڑیں گے، وہیں سے کھانا وہی کھڑے کھڑے شروع کر دیں گے، اور اگر وہاں نہیں ہوگا تو جو ان کی کھانے کی جگہ ہوگی جانور بیٹھا ہوگا تو اٹھے کر اٹھ کر کھانا شروع کر دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بیٹھا ہو اور کھانے کو دیکھ کر کھڑا ہو اور پھر کھڑے کھڑے شروع کر دے، یہ انسان کا کام ہے یا جانور کا؟
اس کا مطلب ہے کہ ہمیں کھانا کھانا ہے لیکن انسانوں کی طرح کھانا ہے، جانوروں کی طرح نہیں کھانا. تو ہماری ضرورتیں ہیں، میں بتا رہا تھا لباس ہماری ضرورت ہے، خوراک ہماری ضرورت ہے. نمبر 3 رہائش ہماری ضرورت ہے، گرمی کے لیے اس کی ہے، سردی کے لیے اس کے مناسب ہے. ہم نے یہی بات ذہن میں رکھنی ہے کہ ہماری رہائش ہو تو کیسی ہو، تو یہ ہمارے ذہن میں بہت ضروری ہے. تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہم ان باتوں کا اہتمام کریں. ہم صرف انسان نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.